کہ یا اللہ مجھے روزی دے دے، یا اللہ مجھے ملازمت دے دے، یا اللہ مجھے صحت دے دے، قوت دے دے، یا مجھے فلاں عہدہ دے دے وغیرہ۔ اس قسم کی دعائیں جو دنیا کے مقاصد کے لیے مانگی جاتی ہیں، ان میں تو یہ بات ممکن ہے، یہ بات ممکن ہے کہ آدمی جو چیز مانگ رہا ہے بیوقوفی میں مانگ رہا ہے، اس کے لیے وہ چیز مناسب نہیں ہے، بیوقوفی میں مانگ رہا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ جو ساری کائنات کا علم رکھنے والے ہیں، ساری کائنات پیدا کرنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ بیوقوف جو چیز مانگ رہا ہے، یہ اگر ہم اس کو دے دیں گے تو اس کے حق میں برا ہوگا، اس کے حق میں نہیں ہے، اس کی مصلحت نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ چیز دیں۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ بجائے وہ چیز دینے کے کوئی اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں کہ یہ تو بیوقوف ہے، کیا مانگے گا، لیکن ہم اس کو وہ چیز دیں کہ جو اس کے لیے حقیقت میں فائدہ مند ہو۔ جیسے ایک بچہ ہے، وہ آگ مانگ رہا ہے، آگ اس کو خوشگوار لگ رہی ہے، خوشنما لگ رہی ہے، آگ کا انگارہ ہے، اچھا لگتا ہے، کہتا مجھے دے دو۔ اگر ماں باپ نہیں دیتے روتا ہے، چلاتا ہے، لیکن ماں باپ جانتے ہیں کہ یہ انگارہ اس کو دیں گے تو یہ اپنا ہی کام خراب کر لے گا، اپنے آپ کو جلا لے گا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام سے یہی امتحان لیا تھا نا کہ یہ دیکھو یہ آگ کا ٹکڑا ہے اور یہ اس کا ہے بچپن میں، تو انہوں نے انگارہ اٹھا کے رکھ لیا، اسی سے ان کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، اور اس وجہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ میری گرہ کھول دیجیے۔ تو دنیا کے معاملات میں یہ بکثرت ہوتا ہے کہ ہم جو چیز مانگ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں دی جاتی، بلکہ بعد میں کبھی پتہ چل جاتا ہے، کبھی نہیں پتہ چلتا کہ وہی ہماری مصلحت نہیں تھی اس میں جو ہم مانگ رہے تھے۔ اب میرے ساتھ تو پتہ نہیں کتنے واقعات ایسے پیش آئے ہیں کہ جو مانگا اور بہت الحاح و زاری سے مانگا، یا اللہ دے دے، یا اللہ دے دے، یا بہت مانگا، نہیں دیا اللہ میں نے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اگر دے دیتے تو میرا کیا زبردست نقصان ہو جاتا، تو بعض دفعہ پتہ چل جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میں ایک جگہ جانا تھا، تو اس کے لیے میں دعا بہت مانگتا رہا، اور دعا بھی حرم میں مانگتا رہا کہ یا اللہ میری یہ سیٹ بک کرا دیجئے، میری یہ سیٹ بک کرا دیجئے، اور میں چلا جاؤں۔ نہیں ہوئی اور نہیں جا سکا، افسوس بھی ہوا کہ اتنی دعائیں مانگی لیکن وہ سیٹ نہ ملی، یا مذہب میں نہیں جا سکا۔ تو جب کچھ دن گزر گئے تو پتہ لگا کہ جس جہاز میں سیٹ بک کرنے کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا وہ اغوا ہو گیا، تو بندے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ مانگتا رہتا ہے بیوقوف، کہ دنیا کے معاملات میں مانگتا ہے کہ مجھے یہ دے دیجئے، مجھے وہ دے دیجئے، اور وہ اس کے حق میں ہوتا نہیں فائدہ مند۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس سے بہتر کوئی چیز عطا فرما دیتا ہے۔ دنیا کے معاملات میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو چیز مانگ رہے ہیں وہ ہماری مصلحت کے خلاف ہو، اس لیے نہیں دیتے اللہ تعالیٰ۔ لیکن اگر بندہ صدق دل سے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دین مانگے، دین کی بھلائی مانگے، صدق دل سے، سچے دل سے، تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رد فرما دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہ دین کی
اچھائی اس کو اگر ملتی تو یہ اس کے حق میں برا ہوتا، وہاں یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ اگر یہ کہتا ہے بندہ کہ یا اللہ مجھے دیندار بنا دیجئے، یا اللہ مجھے تقوی دے دیجئے، یا اللہ مجھے اتباع سنت کی توفیق دے دیجئے، تو کیا یہاں یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے بھئی تیرے حق میں اتباع سنت مناسب نہیں ہے؟ کہہ سکتے ہیں؟ یا یہ کہہ دیں کہ تیرے حق میں تقوی مناسب نہیں ہے، ہم تجھے تقوی نہیں دیتے اس لیے کہ وہ تقوی تیرے حق میں فائدہ مند نہیں ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ تقوی تو سارا قرآن بھرا ہوا ہے کہ تقوی بندے کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ تو اگر بندہ تقوی مانگ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو ناممکن ہے کہ وہ نہ دیں۔ ہاں ایک صورت ہوتی ہے جس میں نہ ملے، اللہ بچائے اس سے، کہ آدمی مانگ تو رہا ہے تقوی زبان سے، دل سے نہیں مانگ رہا۔ دل میں یہ خواہشات ہیں کہ یا اللہ میں تو ابھی بہت عمر پڑی ہے، اس میں بہت ساری خواہشات ہیں، بہت سارے منصوبے ہیں، تو وہ بھی مجھے پورے کرنے ہیں، وہ خواہشات بھی پوری کرنی ہیں، تو ان کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور اپنی طرف سے قدم کوئی بڑھاتا نہیں تقوی حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ مانگنا در حقیقت مانگنا نہیں ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص چلا تو جا رہا ہے مشرق کو، مسلسل مشرق کی طرف جا رہا ہے اور دعا مانگے کہ اللہ مجھے مغرب کی طرف بھیج دے، تو یہ مذاق ہوگا کہ نہیں؟ کہ مذاق ہوگا کہ بھئی تو جا تو رہا ہے مشرق کی طرف، تیرے قدم اسی طرف اٹھ رہے ہیں، لیکن وہ مانگ رہا ہے زبان سے کہ میں مغرب کو جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، یہ حقیقت میں مانگنا نہیں ہے، یہ حقیقت میں دعا نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی سچے دل سے مانگے، سچے دل سے مانگے کہ اللہ مجھے تقوی دے دیجئے، اے اللہ مجھے اتباع سنت عطا فرما دیجئے، مجھے دینداری عطا فرما دیجئے، مجھے اپنے رضا کی زندگی عطا فرما دیجئے، تو ممکن نہیں ہے کہ رد ہو، ملے گی، ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ اس لیے ہمارے اکابر جو ہیں انہوں نے ہمیں بار بار جو تلقین فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑو کہ اللہ مجھے اپنا بنا لیجئے، اللہ مجھے اپنا قرب عطا فرما دیجئے، اللہ مجھے اپنے قریب کر لیجئے، اللہ پہ تقوی عطا فرما دیجئے، اللہ مجھے اتباع سنت عطا فرما دیجئے، اللہ مجھے گناہوں سے بچا لیجئے۔ یہ ساری دعائیں مانگا کرو، کثرت سے مانگا کرو۔ پھر بھی اگر کبھی ابتلا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور توفیق دیں گے توبہ کی انشاءاللہ۔ جب یہ مانگے گا نا بندہ، بعض اوقات یہ سوچتا ہے آدمی کہ میں مانگ تو رہا ہوں کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے، اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے، مگر میں مبتلا پھر بھی ہو گیا کسی وقت، اپنے خواہشات کے، نفس کے دھوکے میں آ کر، شیطان کے دھوکے میں آ کر میں مبتلا ہو گیا، تو یہ دعا تو بیکار گئی۔ غلط بات ہے، بیکار نہیں گئی۔ وہ دعا اگر سچے دل سے مانگی تھی تو اس کی برکت سے تمہیں توبہ کی توفیق ہوگی، استغفار کی توفیق ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی توفیق ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ کرتے جاؤ اور اس توبہ کی توفیق نہ ہو، استغفار کی توفیق نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اگر اس طرح دے دے کہ بھائی گناہ تم سے سرزد ہو گیا، تم نے استغفار کیا، تم نے توبہ کی، تو ہم نے تمہیں مورد بنا دیا اپنی ستاری کا، اپنی غفاری کا مورد تمہیں بنا دیا، تو مقصد تو حاصل ہے۔ مقصد تو کیا ہے؟ مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، مقصد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہونا ہے، مقصد تو اللہ تبارک و تعالیٰ